بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1433 ہجری کے عشرہ ولایت کی 10ویں تقریر امام بارگاہ ڈڈیال میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ولایت علی پر گفتگو کرتے ہوئے کئی مقامات پر ہم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ولایت کے معنی کائنات پر اختیار کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا اختیار عالمین پر ہے، لیکن اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں کہ کیا ثبوت ہے تو ہم کو تو وہ ثبوت دکھائی نہیں دیتا کہ کس طرح اللہ عالمین پہ راج کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ دلائل سے اور قرآن سے اور انبیاء کے کہنے سے اور سرکار دو عالم کے ارشادات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ یہ کائنات چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کائنات اللہ چلا رہا ہے اور کوئی اللہ ہے۔ تو جب آپ کے پاس اللہ ہی کا ثبوت نہیں ہے تو علی اگر کائنات چلا رہے ہیں تو اس کا ثبوت ہم کہاں سے دیں آپ کو؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی حکومت کا پتہ بھی قرآن اور نبی نے بتایا، اور علی کی حکومت کا پتہ بھی قرآن نے اور نبی نے بتایا۔ اب یہ سوچنا کہ اللہ کی حکومت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ علی کی حکومت کیسے ہو گئی، تو یہ میں کہہ چکا 9 دن میں کہ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ بات اللہ نے خود ہی کہی ہے کہ ہم نے آدم کو زمین کا مالک بنایا ہے، تو جب اللہ خود ہی زمین کا مالک ہے تو آدم کو کیوں بنایا؟ تو یہ سوال بیکار ہے، انتہائی محمل اور بہت ہی واہیات سوال ہے کہ علی کو حکومت دے کر اللہ کیا کر رہا ہے، آدم کو حکومت دے کے اللہ کیا کر رہا تھا، نوح کو حکومت دے کے اللہ کیا کر رہا تھا، سلیمان کو حکومت دے کے اللہ کیا کر رہا تھا، 1,24,000 انبیاء سے جب وہ کام لے رہا ہے تو خود کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال ہی بیکار ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ چونکہ نہیں ماننا ہے اس لیے سوال اٹھانا ہے۔ معرفت کے معنی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی سوال اس مسئلے میں اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ جن کے سمجھ میں نہیں آتا وہ بار بار سوال کریں تو شاید ان کے سمجھ انسان نہیں بلکہ اللہ نے بے شمار مخلوقات خلقی ہیں، اور ان مخلوقات کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بادشاہ صرف انسانوں پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن ہر مخلوق پر نہیں کر سکتے۔ فرشتے ہیں، جنات ہیں، اس کے علاوہ وہ مخلوقات کہ جو خلا میں رہتی ہیں، جو فرشتوں اور جناتوں کے علاوہ ہیں، پھر وہ مخلوقات جو دیگر ستاروں اور سیاروں میں آباد ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، اور وہ کس کس قسم کی مخلوقات ہیں یہ سوا معصوم کے کوئی نہیں جانتا، اور انہوں نے ہی ہم کو یہ سب کچھ بتایا ہے، جبھی ہم کو معلوم ہے۔
سرکار دو عالم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے ان تمام مخلوقات کو دیکھا تھا اور ان زمینوں کو دیکھا تھا کہ جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا. آپ نے ہی فرمایا کہ بہت سی زمینیں ہم نے ایسی دیکھیں جو چاندی کی طرح چمک رہی تھیں، بہت سی ایسی زمینیں دیکھیں جو سونے کی طرح چمک رہی تھیں، بہت سی ایسی زمینیں دیکھیں جو زمرد کی طرح سبز چمک رہی تھیں. اور پھر ان مخلوقات کو بھی دیکھا سرکار نے. تو دیکھیے اس زمین پر انسانوں کے علاوہ جنات بھی آباد ہیں، جن آباد ہیں. اور یہ سوچنا کہ جن ہیں یا نہیں شک میں پڑ جانا یہ بالکل غلط بات ہے. ان پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے غیب پر ایمان رکھو. جنات جو ہیں وہ غیب میں ہیں. تو اگر انسانوں پر حاکم ہے اللہ کا نمائندہ، اسی طرح وہ جناتوں پر بھی حاکم ہوگا. اور اگر وہ جناتوں پر حاکم نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ نہیں ہے بلکہ انسانوں نے خود اس کو بنا لیا. رہ گیا یہ کہ قرآن سے جناتوں کا وجود ثابت ہے، کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. قرآن کا 72واں سورہ، اس کا نام ہے سورہ جن. پورا سورہ قرآن میں سورہ جن موجود ہے. تو اب جب قرآن ہی کہہ رہا ہے تو یہ بتائیے کہ جناتوں سے انکار کیسے کریں. جنات کا لفظ جو ہے اور جن کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے چھپا ہوا. جنات کے معنی ہے جو دکھائی نہ دے، جن کے معنی جو دکھائی نہ دے. اسی سے لفظ بنا ہے جنات سے جنت. جنت اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتی. جو چیز دکھائی نہیں دیتی اسے جنت کہتے ہیں یا جنات کہتے ہیں یا جن کہتے ہیں. تو جیسے جنت کسی نے نہیں دیکھا لیکن یقین ہے، اسی طرح جناتوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہیں، اور ان پر بھی یقین ہے اس لیے کہ قرآن میں ذکر ہے. سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے جناتوں کا اور مسلسل ہے کہ جب کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم دونوں کب تک اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو تم دونوں سے مراد ہے انسان اور جن. پھر وہ مشہور آیت ہے جو سب کو زبانی یاد ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو جہاں جہاں انسانوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے، وہاں وہاں جناتوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے اور سورہ جن میں خصوصی طور پر یہ مسئلہ درپیش تھا کہ جب سورہ رحمان نازل ہوا اور اس کی تلاوت سرکار نے کی تو ادھر سے 2 جن گزر رہے تھے اور انہوں نے وہ کلام سنا. جب وہ کلام سنا تو وہ بے قرار ہو گئے اور اپنی قوم سے جا کر انہوں نے کہا ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اور چل کر سنو وہ کلام کیسا ہے تاکہ ہم سب اس نبی پر ایمان لائیں جس کا کلام ایسا ہے جو خدا کا کلام ہے. وہ جنات اپنی قوم کو بلا لائے اور انہوں نے کہا سنو یہ کلام الہی ہے جو رسول اللہ سنا رہے ہیں. مکے میں جس مقام پر رسول اللہ
یہ سنا رہے تھے سورہ رحمان، اور اس جگہ پر جو جنات آئے سرکار کو سننے کے لیے، جس کا ذکر 72ویں سورے میں ہے، وہاں پر اب ایک مسجد بنا دی گئی ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد جن. تو جو لوگ مکے جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں تو اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں. اسی لیے وہ مسجد جن بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر جنوں نے آ کر سرکار کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، کلمہ پڑھا تھا، ایمان لائے تھے. اس وقت سے جب سے سرکار پر یہ قوم ایمان لائی تو طے ہو گیا کہ جناتوں کی قوم میں دو طرح کے جن ہوتے ہیں، یا مومن ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں. اس میں مسلمان اور کافر نہیں ہے، بلکہ مومن اور کافر. یعنی جیسے آپ کی قوم مسلمان ہے ویسے جنات نہیں ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی مسلمان ولایت علی نہیں مانتے، مومن اسے کہتے ہیں جو ولایت علی مانتا ہے. جناتوں میں مسلمان نہیں ہے لیکن مومن ہیں، یا پھر کافر ہیں. منافق بھی نہیں ہے، جنوں میں منافق بھی نہیں ہے. بس جو مومن ہو گئے وہ ہو گئے. اب جو تھوڑے بہت رہ گئے وہ کافر ہیں، جو انسانوں کو پریشان کرتے ہیں اور جو شیاطین سے جا کر مل گئے ہیں، اور جن کا ذکر قرآن کے 4 قلوں میں ہے. 5واں قل سورہ جن ہے. قرآن میں 5 قل ہیں سورہ جن کو ملا کر، اس لیے کہ سورہ جن بھی قل سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی سورہ قل ہے. اور یہ 30ویں پارے میں 4 قل ہیں. تو کل قل 5 ہیں. قل کو کل نہ کہیں، اس لیے میں نے دونوں لفظ ایک جگہ کر دیا. کل یعنی سب، سارے. قل کہو، کل اور ہے، قل اور ہے. قل کو کل نہیں کہنا، دونوں لفظ الگ الگ ہیں. 5 قل ہیں تو کل ملا کے 5 ہیں. پانچ ہیں اور 4 مشہور ہو گئے. لوگ کہتے 4 قل، نہیں 4 نہیں 5. بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہو گئیں، ایسا نہیں. بہت سی چیزیں مشہور ہو گئیں، لوگ کہتے نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے مشہور کیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. مشہور ہے جناب خدیجہ بیوہ تھیں جب شادی ہوئی، مشہور ہے، سچ نہیں ہے. سرکار کے 4 بیٹیاں تھیں، مشہور ہے، سچ نہیں ہے. ایک بیٹی تھی. جناب خدیجہ بیوہ نہیں تھیں جب شادی ہوئی. مشہور ہے کہ عمر زیادہ تھی، مشہور ہے، سچ نہیں ہے. سچ نہیں. اس لیے کہ 25 سال کے حضور تھے جب عقد ہوا، اور 25 سال کی جناب خدیجہ تھی. عمر چونکہ برابر تھی اس لیے بڑھانے میں ذرا مورخ کو آسانی ہوئی. بڑھاتے بڑھاتے 28 29 30 40 پہ لے گئے. تو یہ سب کارستانی تاریخ لکھنے والوں کی ہے. یہ شرارتیں ہیں، شرارتیں. ان شرارتوں کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہے، کوئی کہانی. کسی کی اتنی بڑھائی کہ 40 کر دی، کسی کی اتنی گھٹائی کہ 6 کر دی. تو یہ گھٹانا بڑھانا مورخ کا کام ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ رجسٹرڈ ہو جائے بلکہ مشہور ہو جاتا ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح جناتوں میں 2 طرح کے جن ہیں، مومن اور کافر. کافر جو ہیں
ان کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، ان کو بھگایا جا سکتا ہے، ان کو بھگانے کی تراکیب ہیں۔ یہی سورہ جن جہاں پڑھا جائے تو کافر جن بھاگ جاتے ہیں، یہی علاج ہے۔ سورہ جن اگر کسی کے اوپر پڑھ کے پھونک دے تو جن اگر اسے پریشان کر رہا ہے تو وہ بھاگ جائے گا۔ ایک آئینہ اور ایک سورہ جن، آئینہ دکھائیے جن بھاگ جائے گا، سورہ جن پڑھیے جن بھاگ جائے گا۔ کافر والا، مومن جن کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ ہاں اگر کسی مومن پہ عاشق ہو گئے، اب وہ کسی وجہ سے عاشق ہو جائیں، کسی کی سوزخانی، کسی کی نواخانی، کسی کی مرثیہ خوانی، کسی کے اشعار، کسی کی خطابت انہیں پسند آ جائے، بس پھر وہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ جب عاشق ہو جاتے ہیں تو بس وہ یہی کہتے ہیں کام بتاؤ، کام بتاؤ، جو کہو وہ کر دیں۔ تو اب بہت سے انسان جو بہت سے کام کرتے ہیں تو لوگ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں، تو وہ اصل میں مومن جن ہیں جو اس لیے آتے ہیں کہ تیرے پاس بھی ولایت علی ہے، میرے پاس بھی ولایت ہے۔ تیرے پاس بھی اب دیکھیے ولایت علی کا سب سے بڑا ثبوت قرآن اور حدیث سے اس 10ویں تقریر میں دے رہا ہوں کہ اگر نبی کے بعد حکومت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر حاکم یہ بتائے کہ اس کی حکومت جنوں پر ہے یا نہیں۔ یہ ہے اختیار ولایت، اختیار علی اس مخلوق پر، اس لیے کہ نبی جنوں انس کے نبی ہیں، اللہ جنوں انس کا اللہ ہے۔ تو اب ولی جو آئے گا نبی کے بعد وہ جنوں انس کا ولی ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جناتوں کا ولی الگ ہوگا۔ جو ولی انسانوں کے لیے ہوگا وہی جناتوں کے لیے ہوگا۔ نبی جو ہمارا ہوگا وہی ان کا نبی ہوگا، جنوں میں نبی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدھ نبی جن میں بھی بھیجے گئے، لیکن دراصل وہی انبیاء جو آتے رہے انسانوں کے لیے وہی جنوں کے لیے بھی تھے، تاکہ وہ اپنا اختیار بتائیں، وہ اپنا اختیار بتائیں۔ تو سرکار کے بہت سے واقعات موجود ہیں، بہت سے معجزات موجود ہیں کہ جہاں آپ نے جنوں سے باتیں کیں اور جن آپ کی خدمت میں آتے رہتے تھے، اور قوم اجنہ کا سرکار سے رابطہ تھا۔ تو اسی طرح جس طرح نبوت کا اختیار ہے اسی طرح ولایت کا اختیار ہے، اور یہ بات نبی نے اپنی زندگی میں دکھا دی اور بتا دیا کہ جس طرح بدر سے حنین تک ساری لڑائیاں علی نے فتح کی، ویسی ایک لڑائی جنگ بیر العلم ہے کہ جو جناتوں سے لڑی گئی، اور وہ جنوں کا جو مسکن تھا، جس کنویں کے قریب وہ رہتے تھے، اور اس کنویں میں ان کا خاص الخاص رہن سہن کا طریقہ عرصے سے تھا۔ تو اس کنویں پر جب پانی بھرنے کے لیے سرکار نے اپنے اصحاب کو بھیجا تو وہ سب مار پیٹ کے برابر کر دیا انہوں نے، اور وہ سب بھاگ آئے ڈر کر اور مشق لے کر آ گئے، اور پھر سرکار نے مولا کائنات کو بھیجا۔ مولا کائنات ذوالفقار لے کر گئے، اور اس کنویں کو بیر العلم کہتے تھے۔ بیر کہتے کنویں کو، علم کہتے ہیں جہاں المناک حالات موجود تھے، غم و اندوہ کا مقام تھا، جو بھی ادھر سے گزرتا تھا جن اسے پریشان کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کافر جن تھے اور عرصے سے پریشان کر رہے تھے۔ پھر سرکار نے
مولا علی کو بھیجا اور لشکر دور کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا. مولا علی ذوالفقار لے کر اس کنویں میں کود گئے اور 3 دن اس کنویں میں رہے اور اس کنویں سے خوفناک آوازیں آتی رہیں. لوگ ڈرتے رہے اور شعلوں کی شکل میں باہر آتے تھے جیسے آنچ آ رہی ہے. 3 دن علی نے تہے زمین تلوار چلائی اور جن جن کو لا الہ کہنا تھا ان جناتوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کیا اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ قتل کر دیے گئے. تو آسمانی تلوار صرف انسانوں کو نہیں کاٹتی بلکہ جنوں کو بھی کاٹتی. تو وہ مخلوق جو دکھائی نہ دے اس پر حکومت کیسے کی جا سکتی ہے؟ حکومت وہ کرے جسے اللہ نے اختیار دیا ہو. اس لیے ہم ولایت علی کو مانتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ علی کا اختیار کہاں تک ہے اور عام انسانوں کا اختیار کہاں تک ہے. اس لیے عام کو نہیں مانتے، خاص کو مانتے ہیں، اس لیے کہ حکم اللہ اور حکم نبی ہے. اور جب علی باہر آئے تو وہ شعلے جو کہ دیو پیکر شعلے تھے وہ علی کی طرف بڑھتے تھے اور جب علی تلوار سے اس کو کاٹتے تھے تو وہ شعلے سرد ہو جاتے تھے. ایک بہت بڑا دیو پیکر شعلہ نما علی پہ حملہ آور ہوا اور چیخیں اس کی بلند تھیں. علی نے ذوالفقار سے اس پہ وار کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار یہ کیا خوفناک چیز تھی؟ کہا یہ یاغوث تھا، وہ جن تھا جو نوح کے دور سے اپنی پوجا کرا رہا تھا. یاغوث بت کے اندر یہ سمایا ہوا تھا، بت کے اندر سمایا ہوا تھا. تو اکثر جو شیطان جن تھے وہ بتوں کے اندر آ جاتے تھے تو کافر یہ کہتے تھے دیکھو ہمارا بت بول رہا ہے. تو سرکار مولا علی کو بھیجتے تھے کہ اس بت کی گردن اڑا دو، بت بھی ٹوٹے گا اور شیطان بھی مارا جائے گا. تو یہ سارے اختیار مولا علی کے رسول اللہ نے امت کو دکھائے تاکہ تم میری زندگی میں ایمان لے آؤ کہ علی کا اختیار کیا ہے. تو جنہوں نے دیکھا تھا وہ جانتے تھے کہ جناتوں کی لڑائی علی نے سر کی ہے اور تاریخ میں موجود ہے کہ کس طرح علی نے اس لڑائی کو فتح کیا. تو اب جب تہ زمین علی جنوں سے لڑے تو اس وقت مولا کائنات نے جو جنات ایمان لائے تھے ان میں سے جو بہت زیادہ مومن تھا اس کو جناتوں کا بادشاہ بنا دیا. اس میں سے بہت سے کافر جن بھاگ کے دور صحراؤں اور جنگلوں اور سمندروں میں چھپ گئے، بھاگ گئے، میلوں بھاگ گئے مولا علی سے ڈر کے اور ذوالفقار سے ڈر کے. لیکن جو ایمان لے آئے ان کی حکومت ترتیب دے دی مولا علی نے اور ایک ان کا سردار مقرر کر دیا. بعد وصال نبی مسجد کوفہ میں جب مولا علی کا اپنا دور حکومت تھا، یعنی 30 برس گزر چکے ہیں، اس بیر العلم کی جنگ کے بعد 30 برس کے بعد کوفے کے لوگوں نے اور مسجد کے مجمع نے یہ واقعہ دیکھا کہ مولا علی منبر پر تھے اور مسجد میں ایک بہت بڑا اژدہا داخل ہوا اور وہ منبر کے قریب آیا. لوگ اٹھے کہ اسے مار کے بھگائیں. مولا علی نے سب کو روک دیا، کہا اس کو آنے دو، وہ میری طرف آ رہا ہے، اسے منبر کے پاس آنے دو. وہ منبر کے پاس آیا، پھر وہ آدھے دھڑ سے اٹھا اور منبر تک بلند ہوا اور مولا علی نے کان لگا کر اس کی بات سنی. جو آواز آ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ ہلکی ہلکی سیٹی سی بج رہی، اور پھر اسی کی زبان میں مولا علی نے کچھ اس کو جواب دیا.
کو جواب دیا۔ مولا علی مسکرائے اس کی بات پر۔ اس کے بعد پھر اس نے کچھ کہا جس پر مولا علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس کو کچھ جواب دیا۔ پھر وہ چلا گیا، کنارے کنارے مسجد سے چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنوں کے سردار کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ عامر جو کہ جنوں کا سردار تھا، جس کو میں نے بیر العلم کی لڑائی کے بعد جنوں کا سردار بنایا تھا، وہ مر گیا۔ یہ اس کا بیٹا ہے زعفر۔ میرے پاس آیا تھا پوچھنے کہ اب اس قوم کا سردار کس کو مقرر کیا جائے، اس لیے کہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی حاکم ہمارے یہاں مقرر نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تیرے باپ کے بعد اب تو ہی اس قوم کا سردار ہے۔ اے زعفر، میں تجھ کو جناتوں کا سردار مقرر کرتا ہوں، سردار مقرر کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بے شک آپ نے میرے باپ کی وراثت مجھ تک دے دی۔ تو میں مسکرایا۔ پھر اس نے کہا کہ جس طرح آپ نے میرے باپ کی وراثت مجھے دلائی، اللہ آپ کے بیٹوں کو بھی آپ کی وراثت آپ کو دلائے۔ اس پر میرے آنکھ میں آنسو، اور میں نے اس سے کہا کہ تجھے اپنے باپ کی وراثت مل گئی، لیکن میرے بیٹوں سے میری وراثت چھین لی جائے گی۔ اور وہ چلا گیا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی جب آپ مسجد کوفہ میں جائیں تو عربی میں سبان کہتے ہیں اژدہے کو، سے عین بے الف نون، سبان اژدہے کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو بڑا بڑا لکھا ہے باب سبان، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جدھر سے اژدہا آیا تھا، جدھر سے اژدہا آیا تھا۔ اور وہاں کے خدام بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ دروازہ ہے جدھر سے اژدہا آیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے بندے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، جب بعد علی مسجد کوفہ میں ایک اور حاکم آیا اور اس نے جب یہ کہا کہ یہ دروازہ کیوں ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں سے اژدہا آیا تھا جو کہ جن تھا۔ اس نے علی سے باتیں کی تھیں، علی نے اس کو جواب دیا تھا، وہ قوم جن کا سردار تھا۔ تو اس نے بھی اپنے وزیروں مشیروں سے کہا کہ ایک ہمارے لیے بھی ایسا واقعہ ترتیب دو تاکہ ہم بتائیں کہ ہم بھی کچھ اہلیت رکھتے ہیں۔ تو ایک ہاتھی کو سکھایا گیا کہ جب یہ منبر پر ہوں تو ہاتھی لایا جائے اور وہ ایک دروازے سے مسجد میں داخل ہو اور منبر کے پاس جائے، سونڈ اٹھا کے سلام کرے اور پھر اپنی زبان میں کچھ کہے اور یہ بھی اس کو جواب دیں۔ ہاتھی نے سب بات مان لی کہ ہم ایسا کریں گے۔ ہاتھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان سکھا دیتا ہے تو وہ وہی کرتے ہیں جو سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بہت سے جانور ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی جانور، انسان اگر انہیں چاہے تو اپنا جیسا کام انہیں سکھا سکتا ہے، جو کہ آپ کو خود معلوم ہے۔ یہ کام شیر بھی کر سکتا ہے، یہ چیتا بھی کر سکتا ہے، یہ کام بندر بھی کرتا ہے، یہ کام ریچھ بھی کرتا ہے، یعنی انسان سکھا دیتا ہے۔ یہ کام گھوڑا بھی کرتا ہے، یہ کام اونٹ بھی کرتا ہے، اور ہاتھی تو بہت زیادہ، اس لیے کہ ہاتھی انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو بچپن سے سکھاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے۔ تو ایسے بہت سے ہاتھی افریقہ سے، ہندوستان سے یمن آنے لگے تھے اور یمن سے عرب میں آنے لگے تھے، عراق میں آنے لگے تھے۔ جب ابرہہ آیا تھا ہاتھی لے کر تو اس وقت عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، پہلی بار انہوں نے ہاتھی دیکھا تھا ایک عام الفیل، جب سرکار کی
آمد دنیا میں ہوئی تو اس وقت عربوں کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھی نام کا کوئی جانور ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اسلام کو آئے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، اب تو ہاتھی بہت سے آنے لگے تھے، عراق میں بھی اور عرب میں بھی۔ تو اب ایسا نہیں تھا کہ 30-36 برس میں، 35 برس میں، 40 برس میں لوگ ناآشنا رہے ہوں۔ یوں تو یونان والے بھی نہیں جانتے تھے ہاتھی کیا ہے۔ سکندر اعظم جب یونان سے نکلا تھا اور جب وہ یہاں تک پہنچا، آپ کے یہ ڈڈیال سے ہوتا ہوا اور چکوال سے ہوتا ہوا ادھر جھیلم کی طرف آیا، تو یہاں آ کے اس نے پہلی بار ہاتھی دیکھا، اور یہاں جھیلم کا جو بادشاہ تھا وہ ہاتھی پہ بیٹھ کے آیا تھا، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی تھی سکندر اعظم کو، یہ کیسا جانور ہے؟ تو چونکہ اس کے استاد ارسطو نے کہا تھا کہ جو نئی چیز دیکھنا تو فوراً ہمیں اطلاع کرنا، تو اس نے وعدہ کیا تھا اپنے استاد سے کہ صرف دیکھ کر خط ہی نہیں لکھوں گا، وہ چیز بھی آپ تک بھجواؤں گا۔ تو جو بھی نئی چیز دیکھتا تھا اس کو فوراً آدمی کو دیتا تھا، لے کے جاؤ یونان، ہمارے استاد کے سامنے پیش کرو، اور اس کی تفصیلات یہ ہیں، یہ لکھ کے خط لے جاؤ، اس میں بتا دو۔ جب اس نے ہاتھی دیکھا تو ایک ہاتھی یونان بھیجا اپنے استاد کو، اور اس کی تفصیلات لکھیں کہ عجیب جانور ہے، کہ اس کے 4 پیر ہوتے ہیں لیکن اس کی سونڈ جو ہے وہ اس سے سارے کام لیتا ہے، اور یہ اس کی عادات ہیں، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، اور انسان سے بہت جلدی دوستی کر لیتا ہے۔ تو پہلی بار یونان والوں نے بھی ہاتھی دیکھا جب سکندر نے بھیجا، اور عجیب بات ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر جو بھی جب بھی لے کے آیا ہے اس کو شکست ہوئی۔ ابرہہ جو ہے وہ وہاں ہار گیا خانہ کعبہ میں، اس لیے کہ ابابیل نے بھوسا بنا دیا، اور سلوکس جو تھا وہ جب سکندر کے مقابل آیا تو آپ تو بارش کی دعا روز کراتے ہیں، عجیب اتفاق ہوا جس دن لڑائی چھڑی جہلم میں اتنا پانی برسا کہ کیچڑ ہو گئی، کیچڑ میں ہاتھی چل ہی نہیں پاتا، دھسنے لگتا ہے، بھاری ہوتا ہے نا، تو ساری اس کی فوج جو تھی ہاتھیوں کی وہ کیچڑ میں دھس گئی، سکندر جیت گیا، سلوکس ہار گیا جہلم میں۔ سکندر پھر آگے بڑھ گیا، پھر وہ کراچی کی طرف چلا گیا، پھر ملیر پہنچا، لانڈی پہنچا، وہاں وہ بیمار پڑ گیا، مچھر نے کاٹ لیا، پھر وہاں سے واپس ہو گیا اور سکندریہ میں جا کے مر گیا، اور وہیں اس کی قبر ہے، مصر کے پاس شہر ہے سکندریہ۔ یہ کل کہانی ہے سکندر کی اور ہاتھی کی، اور آپ مزے سے کہانی سن رہے تھے اور یہ بھول گئے کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ یہ ہے مسجد کوفہ، اور یہاں ہاتھی کو آنا ہے، چونکہ ہاتھی جو ہے وہ انسانوں کے کہے پر چلتا ہے اور وہ گردن ہلاتا ہے۔ جب اس سے مہاوت کہتے ہیں، جو ہاتھی کا گائیڈ ہوتا ہے اس کو مہاوت کہتے ہیں ہندوستانی زبان میں، تو جب مہاوت کچھ کہتا ہے تو ہاتھی گردن ہلاتا ہے، میں ایسا کروں گا، لیکن اس کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کا بادشاہ ہے، کرے یا نہ کرے وعدہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ اس نے وعدہ کر لیا ہاتھی نے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی ہوگا۔ اب وہ منبر پہ بیٹھے، اب آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے جو علی کے بعد آئے ہیں، وہ کون ہیں؟ اے علی کے بعد جو آئے ہیں وہ کون ہیں؟ اے وہ خود ہاتھی ہیں۔ ارے بھائی کچھ لوگ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ ابھی جو دیکھیے نا زیادہ کھائے گا وہ ہاتھی ہو جائے گا، جو زیادہ کھائے گا وہ ہاتھی ہو جائے گا۔ سرکار نے کہا بلا کے لاؤ اس کو، وہ گئے، ان سرکار تمہیں بلا رہے ہیں، نہیں آئے، پھر کہا بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، پھر وہ گیا، اس نے کہا سرکار تمہیں بلا رہے ہیں، کئی بار ہوا تو اس نے کہا آ کیوں نہیں رہا؟ کہہ رہا وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، کھانے میں لگا ہوا ہے۔ سرکار نے کہا پروردگار اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، میں نے بلایا یہ نہیں آیا۔ تو اب کیا ہوا؟ ظاہر ہے سرکار کسی کو بھائی کہہ دیں کہ یہ کھاتا ہی رہے تو ہوگا کیا یہ بتائیے۔ تو جب وہ کھانے لگا، خوب کھانے لگا تو ایک بیماری ہے جول بقر، جول بقر سمجھتے نا؟ جول بقر ایک بیماری ہے۔ بقر کہتے ہیں بیل کو، گائے کو،
تو یہ وائرس ہے جول، گائے کا وائرس، بیل کا وائرس. وہ کیا ہے؟ یہ بیماری کیا ہے؟ بیل جو ہے اس کہتے ہیں سانڈ. ایک ہے بیل، ایک ہے سانڈ. بیل چھوٹا ہلکا ہوتا ہے، جب وہ خوب کھانے لگتا ہے تو ہو جاتا ہے سانڈ. اب دوسری کہانی سننے میں لگ گئے، یہ بھول گئے کوفے میں ابھی کیا بات کرنی ہے. کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھئی اب ظاہر ہے کہ 10ویں مجلس ہے، جیسے آپ کا دل چاہے سنیے، ہمارا کیا ہے. تو وہ سانڈ ہو جاتا ہے کھا کھا کے، اوپر کا اس کا جو کوبڑ وہ اتنا نکل آتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا منہ، یہ سینگ بڑے 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 بڑے، پیٹ اتنا، یہاں سے وہاں تک کا سانڈ کا سانڈ. اس کے قریب کوئی نہیں جاتا، اس کے سامنے کوئی نہیں آتا. خطرناک ترین ہوتا ہے سانڈ. تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جائے جنگل میں چرے. اب وہ دیکھتا ہے پورا جنگل گھاسی گھاس گھاسی گھاس گھاسی گھاس. بیماری بتا رہا ہوں، جول بکر کیسے کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس بیماری کو؟ سانڈ والی بیماری، کھانے کی بیماری. کھا لیا، ارے بھائی بھوک لگی ہے، پھر 50 روٹیاں کھا، ارے بھائی بھوک لگی ہے. تو یہ ایک بیماری ہو جاتی ہے. کھانا آتا جاتا ہے، کھاتے جاتے ہیں اور پھر کہہ جاتے ہیں بھوکے ہیں بھوکے ہیں بھوکے ہیں. تو وہ سانڈ جو ہے وہ گھاس کا جنگل دیکھتا ہے اور چرنے لگتا ہے. اب اتنا ایریا اس نے چڑھ لیا، سمجھ لیجئے اتنا، ایک 4-5 گز چڑھ لیا. اور پھر دیکھتا ہے ایسے نگاہ اٹھا کے، کہتا ارے یہ بھی ابھی مجھے کھانا ہے. پھر چڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر نگاہ اٹھاتا، ارے ابھی تو باقی ہے، یہ بھی مجھے کھانا ہے. تو یہ سانڈ کو بیماری ہو جاتی ہے کہ یہ پورا میدان صاف کرنا ہے، پورا میدان چڑھنا ہے، پورا چرے جاتا ہے اور کہے جاتا ہے یہ چڑھنا ہے، اب یہ چڑھنا ہے، اب یہ کھانا ہے. وہی بیماری اگر انسان کو ہو جائے تو اس کا نام ہے جول بکر. ہر وقت کھانا سامنے رکھے. تاریخ اسلام میں ایک ہی شخصیت ہے جس کے سامنے ہر وقت کھانا رکھا رہتا تھا، کھائے جا رہا ہے 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 کھائے جا رہا ہے. تو اس کو ہو گیا جول بکر. جس کو ہو جاتا ہے جول بکر اس کا پیٹ جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، یعنی پیٹ آگے وہ پیچھے. تو اب جب وہ چلتا ہے تو لگتا ہے مست ہاتھی چل رہا ہے، بس سونڈ نہیں ہوتی اور ہاتھی ہوتا ہے. حالانکہ اللہ نے یہ بات کہی ہے قرآن میں. عجیب بات ہے جناب، جو بات آپ کے ذہن میں نہ ہو وہ اللہ کہہ دیتا ہے کہ انسان کے سونڈ نہیں ہوتی. ایک جگہ اللہ نے کہا اس کے خرطوم پر میں ضرب لگاؤں گا. خرطوم کہتے ہیں سونڈ کو. اب اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ اس کی ناک پہ ضرب لگاؤں گا. کس کے؟ جس کو جول بکر ہے. اس کے لیے آیت ہے قرآن میں کہ اس کی سونڈ پہ مارا جائے گا. تو اللہ نے ناک کو سونڈ کہا ہے. اب یہ خرطوم جو ہے یہ کہیں کا شہر ہے. کہاں کا؟ ترکی کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے خرطوم، اور یہ قرآنی لفظ ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی سونڈ پہ ماریں گے. اب آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کس کی سونڈ پہ ماریں گے؟ ہاتھی کی سونڈ پہ نہیں، جس کو جول بکر ہے اس کی سونڈ پہ ہم ضرب لگائیں گے. اب وہ اللہ کی ضرب ہوگی، کیسی ضرب ہوگی اور کب وہ لگے گی، بہرحال قرآن میں ہے. تو جناب علی وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا. اب وہ ہاتھی وہاں سے چلا اندر آیا اور وہ ممبر کے قریب آیا. اب اس کو تو باتیں کرنی تھی، بجائے بات کرنے کے وہ آیا اور سونڈ سے اس نے ایسے گھما کے میں صاحب ممبر کے پورا ممبر سونڈ میں اٹھایا، لپیٹا اور لے کے باہر بھاگا، اور لے جا کے مسجد سے باہر ممبر بھی پھینکا آیا اور صاحب ممبر کو بھی پھینکا. تو اب جہاں سے وہ ہاتھی آیا تھا اس جگہ لکھا گیا باب الفیل. تو اژدہے والا دروازہ بھی وہاں ہے اور ہاتھی والا دروازہ بھی مسجد کوفہ میں بنا ہے. جبکہ ہاتھی نے کوئی کام کیا ہی نہیں، پھر اس کے نام کا دروازہ کیوں ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ ادھر سے باب سبان سے مسجد کوفہ میں داخل ہو
اور ادھر سے باب فیل سے باہر نکل جاؤ، تاکہ مسجد میں جب داخل ہو تو دونوں کام ہو جائیں، یہاں تبلا ہو جائے وہاں تبرہ ہو جائے۔ تو جناب علی، لوگوں نے چاہا کہ علی کی نخل بنائیں، لیکن ولایت وہ چیز ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی ولایت کی نخل بھی کرے گا تو اسے درندہ بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان تو انسان، انسان تو انسان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو تمام ایسے مقامات ملتے جائیں گے کہ جہاں جنات آئمہ کے پاس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آئمہ سے مشورے کیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو حسین کے ذاکر ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی، اور چونکہ وہ عزادار ہوتے ہیں جنات، ان کے ہاں بھی آپ کی جیسے مجلسیں ہوتی ہیں، تو وہ عزاداروں کو بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، آپ کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں جنات، اور آپ بیٹھے مسجد میں دیکھ رہے ہیں مجلس میں کہ وہ تشریف فرما ہے ایک صاحب، اچانک آپ کی نظر جاتی ہے کہ جب مجلس ختم ہوگی ان سے ملاقات کریں گے، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، تو وہ کسی خوبصورت شکل میں جنات آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں، اور وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں جنات، آپ کے ساتھ مجالس میں جلوس میں ایام عزا میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور آپ کے بہت سے ذاکرین کو وہ اپنے یہاں لے جاتے ہیں اور ان سے مجلس سنتے ہیں۔ اور 3 بار خود میرا اتفاق ہوا کہ میں نے جناتوں کی مجلس پڑھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچو تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، تاکہ تجسس نہ ہو، وہ سوچنے نہیں دیتے کہ ان کا راز کوئی معلوم کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے پڑھی مجلس تو آوازیں تو میں نے سنی، چہرے نہیں دیکھے، لیکن جو مجھے لینے آئے وہ جنات انسانوں کی شکل میں آئے، اور 6 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا، اور مجلس کا وعدہ صرف اس وجہ سے لیا کہ میں عرصہ دراز سے، آج سے 30 برس پہلے سے جناتوں کی ایک مجلس پڑھتا ہوں، ان کو وہ مجلس بہت پسند ہے، تو اسی کی فرمائش کی کہ ہمارے امام باڑے میں آ کے آپ وہی والی مجلس پڑھ دیجئے۔ یہ وعدہ انہوں نے 6 مہینے پہلے لیا۔ اب میں چلا جناب، وہ لینے آ گئے اپنی تاریخ پر، پہنچا اس جگہ سے تو 12 گزرے تھے، لیکن وہاں سے جو نیا راستہ شروع ہوا وہ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا، اور پھر ایک ایسی جگہ انہوں نے سواری روکی کہ وہ دروازہ ہم نے پورے کراچی میں نہیں دیکھا تھا، سفید رنگ کا بڑا دروازہ، اس کے اندر لے گئے، بہت بڑا صحن، چاندنی کھلی ہوئی۔ اب وہ 2 جن میرے ساتھ جو لینے آئے تھے سفید کپڑوں میں، انہوں نے لے جا کے امام باڑے میں مجھے بٹھا دیا، میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، وہ موجود ہیں میرے گواہ، وہاں بیٹھ گئے، سناٹا اور لائٹ کا نام و نشان نہیں، روشنی نہیں، اب اندھیرے میں سائے نظر آ رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں بھائی مجلس کب شروع ہوگی؟ کہنے لوگ آ گئے، بس اب شروع ہونے والے۔ میں نے کہا لوگ تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا، اب اندھیرے میں بھی آنکھیں پاڑ کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، لوگ آ گئے ہیں، مجلس شروع ہونا اتنی دیر میں سوزخانی شروع ہو گئی۔ تب محسوس ہوا کہ گریا کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی یہ سب بھرا ہوا ہے، پورا امام باڑہ بھرا ہوا ہے، اتنی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں ممبر پہ گیا، میں نے مجلس پڑھی، فرمائش تھی ان کی کہ جناب سکینہ کی شہادت پڑھیے گا اور جعفر جن کی مجلس پڑھیے گا۔ خیر جب میں نے شہادت پڑھی تو اتنی دیر میں تابوت برآمد ہوا۔ اب جب میں ممبر سے اترا تو میں نے دیکھا سفید پھولوں سے سجا تابوت شہزادی کا صحن میں آیا، لیکن کوئی اٹھانے والا مجھے نظر نہیں آیا۔
بس وہ ہوا پہ رما نظر آیا. مجلس ہو گئی, انہوں نے مجھے تبرک دیا. 8 دن تک تو وہ تبرک ختم نہیں ہوا, بلکہ کئی گھروں میں بانٹا گیا. اس طرح رابطہ رہا. پھر لاہور میں 2 جن ایک امام باڑے میں آ گئے تھے اور انہوں نے علم کے نیچے اپنا مسکن بنایا, موج دریا روڈ پر خیمہ سادات میں. یہ قاسم یہاں موجود ہیں, آپ کو بتائیں گے, یہ شریک ہوئے ہیں ان مجالس میں. 20 محرم کو یہ جنوں کی فرمائش کی مجلس میں لاہور میں عرصہ دراز تک پڑھتا رہا خیمہ سادات میں. اور وہاں جو دونوں جن رہتے ہیں ان کے نام بھی مجھے معلوم ہے اور میں نے ممبر سے بتا دیے تھے. ایک کا نام قیصر حسین ہے, ایک جن کا نام ہے, دوسری خاتون ہیں, اور وہ علم کے نیچے 3ری منزل پر وہ لوگ مسکن بنائے ہوئے ہیں. تو جب خیمہ سادات میں ہم جاتے ہیں تو وہ فرمائش ہوتی ہے کہ جنوں والی مجلس پڑھ دیجئے. اس میں بڑا مجمع ہوتا ہے, پورا لاہور ٹوٹا ہوتا ہے, سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. ادھر کئی برس سے لاہور جانا نہیں ہوا اور میں وہ مجلس نہیں پڑھ سکا. ایک مجلس اور میں نے جنوں کی پڑھی, ایک جنوں کی مسجد لکھنؤ میں بھی ہے. اگر اور سارے قصے آپ کو بتاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا. مختصر یہ کہ جس مجلس کی فرمائش جنات مجھ سے کرتے ہیں وہ مجلس میں آپ کو آخر میں سنائے دیتا ہوں کہ ان کو یہ مجلس کیوں پسند ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے کتب خانے میں جو روضہ امام رضا ہے وہاں ایک کتاب خانہ ہے, اس میں ایک کتاب دریافت ہوئی تھی. تو اس میں ایک بزرگ نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ میں تاجر تھا اور میں تجارت کے لیے باہر جایا کرتا تھا کشتی کے سفر پر, اور میں اپنا مال کشتی پر لے کر جایا کرتا تھا. ایک بار واپسی میں طوفان آیا اور طوفان جو آیا تو میری کشتی ٹوٹ گئی اور سب کچھ میرا مال بہہ گیا دریا میں. اور یہاں تک کہ کشتی جو ٹوٹی تو میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو پتہ یہ چلا کہ کشتی کے لکڑی کا ایک تختہ جس پر میں پڑا تھا اس نے مجھے بہا کر کنارے ساحل پہ پہنچا دیا تھا. میری آنکھ کھلی تو صرف آسمان نظر آیا یا سامنے پانی نظر آیا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحرا نظر آیا. میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا اور کس سرزمین پر آ گیا. کچھ دور اٹھ کر میں چلا تھا کہ ہوا تیز جب آئی تو ایسی ہوا میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. بہت تیز چل رہی تھی لیکن ہوا میں بہت سی آوازیں میرے کان سے ٹکرائیں. یہ آوازیں رونے کی آوازیں تھیں. چاروں طرف سے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی. میں ڈر گیا, میں سہم گیا, لیکن پھر ہمت کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہے. جب وہ چیخ کر روتا ہے تو اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں چاروں طرف سے رونے کی آتی ہیں. میں بہت ڈر گیا. میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں قریب جاؤں, اس لیے کہ اس آدمی کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے بال الجھے ہوئے اس کے چہرے پہ پڑے تھے. اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور وہ سر جھکائے زمین پہ بیٹھا چیخ کے روتا تھا. ایک جگہ روتا, پھر اٹھتا, دوسری جگہ جاتا, پھر آگے بڑھتا, پھر کہیں بیٹھتا, پھر روتا. اور جب وہ روتا تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ زمین پہ بیٹھتا ہے تو انگلی سے کچھ زمین پہ لکھتا ہے. میں نے سوچا کہ صحرا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں کہاں جاؤں گا, کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا. تو میرے دل نے کہا کہ پشت پر پیچھے سے جا کر میں یہ دیکھوں کہ یہ زمین پہ لکھتا کیا ہے. میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا اور پھر میں نے جھک کے دیکھا کہ یہ زمین پہ کیا لکھتا ہے. اب جو میں نے دیکھا
تو وہ انگلی سے لکھتا تھا یا حسین یا حسین۔ جب میں نے حسین کا نام لکھا دیکھا تو بڑی میری ڈھارس ہوئی، پھر میرا ڈر ختم ہو گیا کہ اب اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ حسین کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے، یہ مجھے اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میں گھوم کر اس کے چہرے کے سامنے آیا، میں نے سلام کیا تو اس نے چہرہ اٹھایا، اس نے حیرت سے مجھ کو دیکھا۔ میں نے اس سے سوال کیا تم کون ہو؟ تو اس نے فوراً کہا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو فوراً میں نے کہا کہ میں تجارت کرتا تھا، میری کشتی طوفان کی نظر ہو گئی، کشتی ٹوٹ گئی، لکڑی کے تختے نے مجھے یہاں تک پہنچایا، مجھے اب نہیں نظر آتا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا، لیکن اس صحرا میں نے تمہیں دیکھا، میں نے اپنا حال تمہیں بتا دیا کہ میں مسافر ہوں اور پریشان ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہارا نام اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے مولا کا نام یہاں پر کیوں لکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا اس نام کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے، اس لیے کہ یہ صحرا ملک عدم کا کنارہ ہے، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں آدم ذات نہیں پہنچ سکتا، تمہیں کسی طاقت نے یہاں پہنچایا ہے اور تم اس نام کے بارے میں پوچھتے ہو۔ یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ تو اس نے سر جھکا کر کہا میں زعفر جن ہوں، میں جنوں کا بادشاہ ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ میں نے کہا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے تیرا حال، میں نے علماء سے سنا ہے تیرا حال، میں نے سنا ہے کہ تو کربلا گیا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تو میرے سامنے ہے تو مجھ کو بتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ بڑا گریہ کریں گے آپ، 10ویں تقریر ہے، عشرہ تمام ہے، آپ سب حضرات کے لیے دعا ہے، تمام مومنین سادات اور جو حضرات آتے رہے ان سب کے لیے دعا، صاحب خانہ زوار صاحب، ان کے بھائی، تمام ان کے بچے، سب کے لیے دعا، آپ کے بچوں کے لیے دعا، اور جتنی بھی دعائیں ہیں قاسم صاحب کی والدہ کے لیے، مرتضی صاحب کے بھانجے کے لیے، جو جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں سب میں مانگتا ہوں، اور اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ چند جملے ہیں یاد رہ جائیں آپ کو یہ مجلسیں، تاکہ میرا نام بھی یاد رہے جب بھی پڑھا ہے میں نے۔ یہ تو آج 10ویں مجلس کی وجہ سے میں ذکر کرنے لگ گیا، ورنہ عاشور کو پڑھتا ہوں میں، یہ مصائب کراچی میں عاشور کو پڑھتا ہوں، چونکہ 10ویں مجلس تھی اس لیے یاد آئی عاشور کی 10 تاریخ کی، تو میں نے کہا میں پڑھ دوں۔ عشرہ تمام ہو رہا ہے اور مجالس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی آنسو نکل جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ اب میں وہ دوہرا سکوں، تو میں مایوس ہو گیا کہ اب یہ نہیں بتائے گا، تو بے اختیار میں نے کہا درے دندان رسول کی قسم، مسجد کوفہ میں علی کے شکافتہ سر کی قسم، فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کی قسم، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، حسین کے کٹے گلے کا واسطہ مجھے بتا کربلا میں کیا دیکھا؟
دیکھ کر رونے لگا جعفر جن۔ جب ہوش آیا اس نے کہا تم نے اتنی قسمیں دی ہیں تو سنو، میرے تاج پوشی کا جشن ہوتا تھا میرے دربار میں، تمام جنات میرے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب سے مولا علی نے میرے سر پر تاج رکھا تھا میں ولایت علی کی یاد میں جشن مناتا تھا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جناتوں کی حکومت مولا علی نے مجھ کو عطا کی، اس لیے میرے دربار میں سارے سردار اجنہ جمع ہو جاتے تھے اور خوشی کا اظہار ہوتا تھا، اور اس وقت دوبارہ میرے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا اور میں تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اچانک جشن ہو رہا تھا کہ دو جنات میرے ساتھی میرے دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ میں نے کہا آج خوشی کا موقع ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابھی میں نجف سے زیارت کر کے جو نکلا کہ تیرے دربار میں حاضر ہو تو میرا رخ کربلا کی طرف ہو گیا۔ جب میں کربلا سے چلا تو عجیب منظر دیکھا، اے امیر یہ تخت و تاج جس کے صدقے میں ملا ہے، صبح سے اب تک حسین لڑائیوں پہ لڑائیاں لڑ چکے، کتنے لاشیں اٹھا چکے، ارے کچھ پتا ہے فاطمہ زہرا کا باغ کربلا میں تاراج ہو رہا، رسول کا گھر لٹ رہا۔ جعفر کہتا ہے یہ سننا تھا کہ میں نے تاج اپنے سر سے پھینک دیا، میں نے نالین پیروں سے اتار دی اور میں نے ان سے کہا مجھے لے کے چلو، کہاں میرا آقا حسین ہے؟ جعفر کہتا ہے میں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پوری فوج تیار ہو جائے اور فضا میں آ جائے۔ میرے ساتھی جن آگے آگے فضا میں پرواز کرتے چلے، پیچھے پیچھے میں اور میرا لشکر سارا ساتھ، یہاں تک کہ جب میں پہنچا عراق کی سرزمین پر تو مجھے دریائے فرات نظر آیا۔ دریائے فرات کے کنارے مجھے ایک شیر کا لاشا نظر آیا جس کے دونوں شانے کٹے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ اس کا چہرہ تو علی جیسا ہے۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا یہ حسین کا علمدار عباس مارا گیا ابھی ابھی۔ میری آنکھ سے آنسو ٹپکے۔ میں فرات سے آگے جب پہنچا تو میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب کربلا کی سرزمین پر اتر جائیں، اور اس کے بعد میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا میرا حسین کہاں ہے، میرا سردار کہاں ہے، لیکن مجھے میرا سردار نظر نہ آیا، اس لیے کہ چاروں طرف لشکر یزید نے میرے آقا کو گھیرا ہوا تھا۔ میں آگے کیسے بڑھتا؟ ایک بار میں نے وہیں سے آواز دی اے مشکل کشا کے بیٹے، جعفر آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے، اس کو آواز دے کے بلائیے۔ جعفر کہتا ہے میرے سلام کے جواب میں آواز آئی جعفر راستہ میں دیتا ہوں آجا، بڑھتا۔ میں آواز پہ بڑھتا گیا۔ اب جو میں آگے بڑھا تو عجیب شان دیکھی، ایسی شان میں نے کسی نبی کی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دور دور لشکر یزید تھا، لیکن بیچ کے حصے میں کافی جگہ پر بالکل زمین صاف تھی اور یزید کا لشکر نہیں تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ حسین ذوالجناح پہ بیٹھے تھے اور زخمی تھے اور ہر زخم سے لہو ٹپک رہا تھا۔ حسین نے ایک رکاب سے اپنا پیر نکال کر زین پر اٹھا کے رکھ لیا تھا، ایسے بیٹھے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے۔ میں نے ایسی شان کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اب جو غور سے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا ذوالجناح کی لجام پکڑے ایک خوبصورت جوان موجود ہے، ایک بزرگ دائیں طرف، ایک بزرگ بائیں طرف، ایک جوان ایک شانے کے پاس، دوسرا جوان دوسرے شانے کے پاس۔ میں نے سلام کر کے پوچھا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آجا آجا ادب سے آ، یہ میرے نانا رسول خدا ہے، ادب سے آ، یہ میرے والد گرامی علی مرتضیٰ ہے، یہ جو تو دیکھ رہا ہے جو میرا بازو دبا رہا ہے یہ میرے بھائی حسن مصطفیٰ ہے،
یہ میرے چچا حمزہ ہے، یہ میرے چچا جعفر ہے۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ذوالجناح کے چاروں طرف میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء موجود تھے۔ ذوالجناح سے قریب آدم خلیل اللہ کھڑے تھے، نوح نبی اللہ کھڑے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، عیسیٰ روح اللہ کھڑے تھے، اور لجامِ ذوالجناح کو جبریل تھامے ہوئے تھے۔ میں نے ادب سے ہر نبی کو سلام کیا۔ اب میں آگے کیسے بڑھتا؟ انبیاء کی قطاریں تھیں۔ پھر دوسری طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کے سارے فرشتے سر کو جھکائے حسین کے سامنے مؤدب کھڑے تھے۔ پھر تیسری جانب دیکھا تو سارے جنات، جتنے بھی جناتوں کے بادشاہ تھے، وہ سب خاموش کھڑے تھے۔ انبیاء سر جھکائے، ابراہیم خلیل اللہ خاموش۔ ہاں یہ دیکھا کہ اگر کوئی بڑھتا تھا تو وہ رسول اللہ تھے، ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اور جب حسین کا لہو ٹپکتا تو بڑھ کر اس شیشے میں لے لیتے، زمین پر لہو نہ گرنے دیتے۔ حسن مصطفیٰ بازو کو سہلاتے تھے، بازو کو سہلاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ زخم کیسا ہے جسے آپ کے بھائی سہلا رہے ہیں؟ تو بے اختیار کہا یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے، یہ ہمارے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ جعفر کہتا ہے میں اور تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ جبریل امی حسین سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا پیغام یہ آیا ہے کہ اگر حسین کہہ دیں تو آج سورج کو بجھا دیا جائے، اگر آج حسین کہہ دیں تو ستاروں کو زمین پہ گرا دیا جائے، آج اگر حسین کہہ دیں تو یہ زمین پھٹ جائے، آج اگر یہ حسین کہہ دیں تو یہ آسمان زمین پہ گر جائے۔ تو اس وقت میں نے دیکھا میرا شہزادہ مسکرایا اور مسکرا کر کہا جبریل تم یہ پیغام مجھ کو سنا رہے ہو، اور جب میں چھوٹا سا تھا تو محضر لے کر آئے تھے کہ حسین ذبح کیا جائے گا، اور تم گواہ بنے تھے اور تم نے دستخط کیے تھے۔ جبریل آج تو وعدہ وفا ہو رہا ہے، میرے بابو سے کہو کہ حسین سوا سر کٹانے کے، امتحان دینے کے کچھ نہیں چاہتا۔ یہ گفتگو تھی تو میں نے یہ دیکھا، جعفر کہتا ہے کہ ہونٹ خشک تھے تو میں نے کہا آقا فرات قریب ہے، کہیے تو پانی لاؤں، آپ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں۔ تو بے اختیار جعفر کہتا ہے کہ ایک بار گھوڑے سے اتر پڑے اور میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے کہا جعفر ذرا کچھ دور میرے ساتھ چل، تو پانی کو کہتا ہے میں پانی پی کر کیا کروں، چل میں تجھے بتاؤں کہ کیا ہوا اس کربلا میں۔ جعفر کہتا ہے ایک کھجور کی درخت کے پاس مجھ کو لے کر آئے، وہاں میں نے دیکھا ایک جوان کا لاشا پڑا تھا، اس کی زلفیں اس کے کاندھوں پر ہوا سے اڑ رہی تھیں، اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو نور نکل رہا تھا۔ ایک بار حسین نے کہا جعفر پہچانا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو شبیہ رسول لگتے ہیں۔ کہا ہاں یہ میرے لال علی اکبر ہیں، یہ میرے لال علی اکبر ہیں۔ جب یہ تکبیر کہتے تھے تو میرے نمازی جمع ہو جاتے تھے۔ ارے جعفر یہ جنگ کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا بابا تھوڑا سا پانی، مگر میں جوان لال کو پانی نہ پلا سکا۔ جعفر میرا لال پیاسا مر گیا۔ جعفر کہتا ہے پھر کچھ دور اور بڑھے اور ایک قنات کے پاس لائے، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر بنی تھی۔ کہا جعفر یہ رباب کا لال علی اصغر میرے ہاتھ پر پیاسا تڑپ کے مر گیا، میں نے یہاں علی اصغر کو دفن کیا۔ جب میرے بچے پیاسے مر گئے یہ بتا اب میں پانی پی کر کیا کروں؟ جعفر اب میں پانی نہیں پیوں گا، اب میں پیاسا
प्यासा जाऊंगा, नाना मुझे लेने आए हैं, बाबा मुझे लेने आए हैं, भैया हसन मुझे लेने आए हैं। तो जाफर कहता है कि अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं तलवार निकाल कर इनसे जंग करूं और मैं इनका खात्मा कर दूं। तो बेख्तियार का जाफर ये कैसे हो सकता है कि तुझे ये लोग देख नहीं सकेंगे और तू इनको देख रहा होगा। तो बेख्तियार मैंने हाथों को बांध कर कहा कि बद्र की लड़ाई में फरिश्ते आए थे और रसूल अल्लाह की मदद की थी और लश्कर जो था काफिरों का वो फरिश्तों को नहीं देख सकता था। तो उस वक्त अल्लाह ने इज़्न क्यों दिया, आज मुझे इज़्न मिल जाए। तो बेख्तियार कहा वो नाना का जमाना था, आज तो सर देना ही देना है, इसलिए हुसैन को फतह नहीं चाहिए। जाफर अब पीछे हट जा, जाफर अब पीछे हट जा, बस अब ज्यादा बात मैं तुझसे नहीं कर सकता। जाफर कहता है, ये कहकर हुसैन घोड़े पर सवार हुए। जब घोड़े पर सवार हो गए तो एक बार जिब्रील की तरफ मुखातिब हुए और कहा, जिब्रील अमी, अंबिया से कहो कि मुलाकात हो चुकी, आदम से कहो अपने हुजरे में वापस जाएं, नूह से कहो वापस जाएं, इब्राहिम से कहो वापस जाएं, मूसा से कहो वापस जाएं, ईसा से कहो वापस जाएं। एक एक नबी सर झुकाकर वापस चला। देखते ही देखते 1,24,000 अंबिया जन्नत को वापस गए। फिर हुसैन ने कहा कि जिब्रील फरिश्तों से कहो आसमान को वापस जाएं। देखते ही देखते सारे फरिश्ते हुक्म पर वापस चले, मैदान खाली होने लगा। मैंने वहां से पुकार कर कहा, ये तो आपका आखिरी दरबार था, ऐसा दरबार तो किसी नबी और किसी इमाम का नहीं देखा। आपके दरबार बर्खास्त क्यों कर रहे हैं? जाफर मेरे करीब आ और मेरी आखिरी बात सुन ले, अपनी कौम से कह दे कि ये भी वापस जाए और अपनी कौम को वापस लेकर जा। तो मैंने रोकर कहा, मैं जाकर क्या करूंगा, मैं वापस जाकर क्या करूंगा? कहा, जा, जब तक जिंदा रहना, जब ठंडा पानी पीना तो हुसैन को याद करना और मेरी ताजियादारी करते रहना, मेरी अज़ादारी करते रहना और रोते रहना और मातम करते रहना। ये कहकर जाफर कहता है, हुसैन ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा और कहा, जाफर तू कह रहा था कि मैं लड़कर दिखाऊं, आज देख हुसैन कैसे लड़ता है। जाफर कहता है कि मेरे आका ने एक बार जुल्फ़िकार निकाली और हमला किया और ये कहकर हमला किया, जिसके जवान बेटे को मारा अब उसकी लड़ाई देखो, जिसके बराबर के भाई को मारा अब उसकी लड़ाई देखो। जाफर कहता है, ऐसी लड़ाई मैंने मैदान जंग में नहीं देखी। उसके बाद जाफर कहता है, हमला करके हुसैन फिर वापस आए और कहा, जाफर तू अब तक गया नहीं, का कुछ और इजाजत दीजिए कि मैं मैदान में ठहर जाऊं। तो एक जुमला ऐसा कहा कि फिर मैं वहां रुक नहीं सका। वो जुमला ये था, जाफर अब यहां कोई नहीं ठहर सकता, इसलिए कि कुछ देर में अम्मा की सवारी आने वाली है, अम्मा की हमारी अब जा, वापस जा, तुम सलामत रहो। चंद जुमले रह गए और तकरीर खत्म हो गई, चंद जुमले रह गए और तकरीर खत्म हो गई। बड़ा आपने गिरिया किया। जाफर कहता है, जब मुझको कसम दे दी तो मैं वापस चला, मैं अपने घर आया, मैं अपने दरबार में आया, आकर मैंने कहा, तख्त हटाओ, यहाँ फर्श आज़ा बिछाओ। पूरी कौम से मैंने कहा, फर्श आज़ा पर बैठ जाओ और सब हाय हुसैना कहकर रो। जब रोने का शोर उठा तो मेरी माँ दरवाजे पर आई। कहा, जाफर आज तो तेरे यहाँ जश्न था, ये रोने का और फरियाद का गुल क्यों है? तो मैंने माँ से कहा, करबला में फातिमा जहरा का घर लुट गया, हुसैन के खानदान के बच्चे जवान मारे गए, मैं अभी हुसैन से मिलकर आ रहा हूं। जाफर कहता है, मेरी माँ ने कहा, तो फिर क्या तूने हुसैन को तन्हा छोड़ दिया? का उन्होंने मुझे वापस कर दिया, मुझे रुकने नहीं दिया। जाफर कहता है, मेरी माँ ने कहा, मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर तू वापस नहीं जाएगा और मुझको भी ले चल, और तेरे बच्चे, तेरी बीवी और तेरी माँ सब तेरे साथ चलेंगे। जब मेरी माँ ने कसम दी तो मैं रोता हुआ फिर वापस चला।
बजनाब तकरीर खत्म हो गई। जाफर जिन कहता है मैं अपनी माँ को, अपने छोटे बच्चों को, अपनी बीवियों को, सबको लेकर मैं चला और मेरी कौम भी चली। अब जो मैं वापस चला तो मैं जब वापस आया था तो सूरज निकला था, लेकिन अब जो मैं चला निकल कर बाहर सहरा में आया तो मुझे अंधेरा नजर आया, आंधी तेज उठ रही थी। अब जो मैं समंदरों से गुजरा तो मैंने देखा पानी उछल रहा था। अब जो मैंने नीचे देखा जमीन हिल रही थी। करबला तक आते आते अंधेरा हो गया, मैदान में कुछ नजर न आया, इसलिए कि आफताब को गहन लग गया था, आंधी उठ रही थी। मैं बहुत घबराया, दाएं गया बाएं गया, जब कुछ समझ में न आया वहीं से आवाज दी, मौला मुश्किल कुशा जाफर की मदद कीजिए। मौला आप कहाँ हैं? तो एक बार आवाज आई, जाफर मेरी आवाज पे आ जाओ। और आकर देख के क्या हुआ? जाफर कहता है मैं ली के आवाज पे चला, बस ये तो नजर आया कि मौला का जिस्म नजर आया, लेकिन जब मैंने चेहरा देखा तो मैं पहचान न सका। मौला अली के चेहरे पर ताजा लहू था। मैंने कहा आका क्या हुआ? का नीचे देख। अब जो मैंने देखा तो एक लाशा तड़प रहा था जिससे लहू में दो जुमले रह गए। दो एक लाशे को तड़पते देखा, मैं घबरा गया। अभी यही था कि एक बार मैंने देखा कि एक बीबी रोती हुई सहरा की तरफ से पुकार रही थी, अरे मेरा भाई, अरे मेरा भाई। फिर मैंने देखा कि खैमे जल रहे थे, शोले उठ रहे थे और मेरे बच्चे आगे बढ़कर सकीना के सामने खड़े हो जाते, कभी मेरी माँ ज़ैनब के सामने, और एक क़यामत का सबा शाम गरीबा मातब हुसैन, मातब हुसैन।